حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ تسبیح کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ انسان دنیا میں آتا ہے، لمحوں کی خوشیوں میں کھو جاتا ہے، لیکن اصل زندگی وہ ہے جو قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے اور جہنم سے نجات ملے، لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب ہم اللہ کی عطا کی ہوئی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا عمل بتایا ہے جو نہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے بلکہ جنت میں بلند درجات حاصل کرنے کا بھی سبب ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے قبر کی تاریکی میں روشنی بنے گی، قیامت کے دن ہمارے اعمال کا وزن بڑھائے گا اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ہم روزانہ اپنی زبان کو اس ذکر کا عادی بنائیں تاکہ اللہ کی مغفرت اور جنت کی خوشخبری حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ تسبیح کہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام ایک دن خلوت میں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تو حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئیں اور کہا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھ سے دور رہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ حضرت مریم نے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مار دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کا آغاز ہوا۔ جب حضرت مریم پر حمل ظاہر ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئی اور لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے ایک دور دراز مقام پر چلی گئیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچی اور درد زار سے بے حال ہو کر کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور مجھے کوئی یاد نہ کرتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے سے ایک آواز دی کہ غم نہ کرو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے درخت کو ہلایا، تازہ کھجوریں گرا دیں، ان کو کھایا اور پانی پیا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ اگر کوئی تجھ سے کچھ پوچھے تو کہہ دینا، میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں واپس آئیں تو لوگوں نے طعنہ زنی شروع کر دی اور کہا، اے مریم، تو نے بہت برا کام کیا ہے، تیرے والد نیک آدمی تھے اور تیری ماں بھی پاک باز تھی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ حضرت مریم نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے حیرت سے کہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گود میں ہی کلام کیا اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں گا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے اور بہت سے ایمان لے آئے، لیکن کچھ پھر بھی انکار کرتے رہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور مختلف مقامات پر دین کی تبلیغ کے لیے کئی معجزے دکھائے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل اور قدر پیغمبر تھے۔ اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت بھی شامل تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا جس میں انسان، جنات اور پرندے شامل تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ ہدہد موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ اگر اس نے کوئی معقول عذر نہ دیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یہ ذبح کر دوں گا۔
کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور عرض کی مجھے وہ معلومات ملی ہیں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس سبا کی یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے اور ان کی ایک عورت ملکہ ہے جو ایک عظیم الشان تخت رکھتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے ہٹا دیا، اور وہ اللہ کو نہیں مانتے جو آسمان و زمینوں کا مالک ہے اور جو پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور انہیں دے کر آ، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط سبا کی ملکہ بلقیس کے سامنے ڈال دیا، بلکہ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا مجھے ایک بڑا معزز خط دیا گیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم طاقتور اور جنگ کے ماہر ہیں، فیصلہ آپ کا ہے، جو حکم دیں گی ہم تیار ہیں۔ بلکہ اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کی عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں ان کی طرف تحفہ بھیجتی ہوں، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے مال سے خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، واپس جاؤ اور انہیں بتا دو کہ ہم ان پر ایسا لشکر لے آئیں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور انہیں ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھے بلقیس کا تخت لانے کی طاقت رکھتا ہے؟ ایک بڑے جن نے کہا میں اسے آپ کے دربار میں لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن ایک ایسے شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہا میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھ جھپکی تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ پھر آپ نے ملکہ بلقیس کے محل میں تبدیلیاں کروائیں اور اسے بلایا گیا۔ جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ ملکہ نے کہا یہ تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے میرا ہی ہو۔ پھر اسے ایک شیشے کے فرش والے محل میں داخل ہونے کو کہا گیا۔ اس نے سمجھا کہ وہاں پانی ہے، اس لیے اس نے اپنا لباس اوپر کر لیا تاکہ پانی میں نہ بھیگے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ بولی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں جو ملکہ بلقیس نے حق قبول کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں۔ محترم ناظرین یہ واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ ایران کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے اور ان کے والد ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ آتش پرست تھے مگر حق کی تلاش میں نکلے۔ ایک دن انہوں نے ایک گرجا گھر میں عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھا تو ان کا دل اس دین کی طرف میل ہو گیا۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ دین بہتر ہے، مگر والد نے انہیں قید کر دیا۔ وہ کسی طرح فرار ہو کر شام پہنچے اور وہاں ایک عیسائی راہب کے پاس رہنے لگے۔ وہ راہب دین دار تھا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے دین سیکھنے لگے۔ جب وہ راہب فوت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ اب تم مصر چلے جاؤ، وہاں ایک نیک عالم ہے، اس سے دین سیکھو۔ وہ موصل پہنچے اور اس عالم کی خدمت میں رہے۔ جب وہ بھی فوت ہونے لگا تو اس نے نصیحت کی کہ نصیبین چلے جاؤ، وہاں ایک دیندار عالم ہے، ان سے دین سیکھو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور ان کی صحبت میں رہنے لگے۔ جب وہ بھی فوت ہوئے تو کہا کہ عمیریہ چلے جاؤ، وہاں ایک دیندار عالم رہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی وہاں پہنچے اور ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ عالم بھی فوت ہونے لگے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ اس عالم نے کہا اب میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو تمہیں دین سکھا سکے، مگر وقت قریب ہے
کہ آخری نبی تشریف لائیں گے جو عرب میں ظاہر ہوں گے، وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے مگر یہ ہدیہ قبول کر لیں گے، ان کے کندھے پر مہر نبوت ہوگی، تم انہیں پہچان لو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب جانے کا ارادہ کیا اور ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے، مگر قافلے والوں نے دھوکہ دے کر انہیں غلام بنا لیا اور ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وہ انہیں مدینہ لے آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ دیکھا تو پہچان لیا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کا ذکر عالم نے کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے صدقہ بھیجا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں کھایا بلکہ صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ پھر انہوں نے ہدیہ دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے مہر نبوت دیکھی تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غلامی ختم کروانے میں مدد کی اور وہ آزاد ہو کر آپ کے قریبی ساتھی بن گئے۔ محترم ناظرین، نبی کریم کے زمانے میں ایک یہودی چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس کی ایک بکری پکڑ کر لے جانے لگا۔ چرواہے نے دوڑ لگا کر بھیڑیے سے بکری چھین لی۔ جیسے ہی اس نے بکری چھینی، بھیڑیا ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا اور انسانی آواز میں بولا، ایک شخص کیا تم مجھ سے وہ رزق چھین رہا ہے جو اللہ نے میرے لیے مقرر کیا ہے؟ یہودی چرواہا حیرت زدہ ہو کر بولا، تعجب ہے، ایک بھیڑیا انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ بھیڑیا بولا، کیا تجھے اس پر تعجب ہے؟ اس سے زیادہ حیران کن تو وہ نبی ہیں جو یثرب مدینہ میں موجود ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، مگر تم انہیں نہیں مانتے۔ یہودی چرواہے کے دل پر اس بات کا بہت اثر ہوا۔ وہ فوراً اپنی بکریاں چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ کے قدموں میں گر گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نے پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ سن کر حیران رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک سچائی ہے اور قیامت سے پہلے ایسے عجیب و غریب واقعات زیادہ رونما ہوں گے۔ یہودی چرواہا جو اب مسلمان ہو چکا تھا، نبی کریم کے ساتھ رہا اور دین اسلام کی تبلیغ میں لگ گیا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور وہ اپنے دین کی سچائی کو کسی بھی ذریعے سے ظاہر کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ سامری نامی شخص نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور ایک چالاکی سے سونے کا بچڑا بنایا جس سے آوازیں نکلتی تھیں۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور اسی کی عبادت کرو۔ بنی اسرائیل جو مصر میں فرعون کے زیر اثر رہے تھے اور وہاں بت پرستی دیکھ چکے تھے، سامری کی باتوں میں آ گئے اور اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور نائب تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا اور کہا کہ یہ تمہاری آزمائشیں ہیں، اللہ ہی تمہارا رب ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر بنی اسرائیل نہ مانے اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے ہم اس کی عبادت کرتے رہیں گے۔ 40 دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر انتہائی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سخت ڈانٹ پلائی اور فرمایا، کیا تم سے وعدہ نہیں کی لے گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو؟ تم نے کیسے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، لوگوں نے میری بات نہ مانی، مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا اور پوچھا، یہ تو نے کیا کیا؟ سامری نے کہا، مجھے ایک خاص علم حاصل تھا، میں نے فرشتے کے قدموں کا نشان دیکھا اور اس کی مٹی لے کر اس بچڑے میں ڈال دی جس سے اس میں آواز پیدا ہو گئی اور لوگ اسے پوجنے لگے۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے دنیا میں ذلیل و خوار زندگی گزارنی پڑے گی اور آخرت میں تجھے سخت عذاب ملے گا۔ پھر انہوں نے اس بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دی اور بنی اسرائیل کو اللہ سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے توبہ کی مگر ان کی یہ نافرمانی ان پر بہت بھاری پڑی۔ اللہ نے انہیں سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انجیل کی تعلیمات دی، مگر بنی اسرائیل کے اکثر لوگ ان کے مخالف ہو گئے، خاص طور پر یہودی علماء اور سردار، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی بدعمالیوں کو ظاہر کرتے، ان کے غلط عقائد کی اصلاح کرتے۔ یہودی سردار انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی اور رومی حکمران کو یہ باور کرایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کے مخالف ہیں اور بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ رومی حکمرانی ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس سازش کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری جگہ اپنی جان دے دے گا تاکہ میں بچ جاؤں۔ ایک نوجوان نے آمادگی ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودی سپاہیوں نے اس نوجوان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لیا اور اسے سولی پر چڑھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے۔ یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا جبکہ ان کے دشمن بدترین انجام کو پہنچے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ تسبیح کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ انسان دنیا میں آتا ہے، لمحوں کی خوشیوں میں کھو جاتا ہے، لیکن اصل زندگی وہ ہے جو قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے اور جہنم سے نجات ملے، لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب ہم اللہ کی عطا کی ہوئی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا عمل بتایا جو نہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے بلکہ جنت میں بلند درجات حاصل کرنے کا بھی سبب ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے قبر کی تاریکی میں روشنی بنے گی، قیامت کے دن ہمارے اعمال کا وزن بڑھائیں گی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنیں گی، اور ہم روزانہ اپنی زبان کو اس ذکر کا عادی بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی خوشخبری حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ باحوالہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو مسکرا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور پریشانی سے پوچھا ابا جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا بیٹی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن فکر نہ کرو تم میرے بعد جلدی ہی مجھ سے ملنے آؤ گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے کان میں کچھ فرمایا جس سے وہ مسکرا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی احترام کرتی تھیں۔ ایک بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے تکلیف پہنچائی اور مسجد حرام میں نماز کے دوران اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی پشت پر رکھ دی
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوڑتی ہوئی آئیں، اوجڑی ہٹائی اور روتے ہوئے بد دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت ہی غمگین رہیں اور 6 ماہ بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، تمہارے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور کنیزیں آئی ہیں، تم بھی جا کر ان سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ گھریلو کاموں میں مدد ہو سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، مگر شرم و حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکیں اور واپس آ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے ملنے آئی تھیں، لیکن کوئی بات کہے بغیر واپس چلی گئیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر تشریف لے گئے تاکہ اپنی بیٹی سے پوچھ سکیں وہ کس کام سے آئی تھی، لیکن کچھ کہے کیوں نہ سکی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا تو شرم و حیا کے باعث وہ خاموش رہیں، اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہی فاطمہ کو بھیجا تھا تاکہ آپ سے کوئی خادم مانگ سکیں، کیونکہ وہ گھریلو کاموں میں بہت تھک جاتی ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو؟ جب تم سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ کہو اور 33 بار الحمدللہ پڑھو اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہا، لیکن بعد میں ہمیشہ اس تفصیل کو پڑھنا معمول بنا لیا اور کبھی بھی ترک نہ کیا، اور ان کلمات کی برکت سے آپ کو کبھی تھکاوٹ یا کمزوری نہ ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چلنے والا بنائے اور اہل بیت کی اطاعت اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔